اور اگر تسی حضرات محسوس نہ فرماؤ اے جڑے پیارے بچے بیٹھے ہو نا میرے چند تسی نہ ایتھے آ جاؤ اپنے وڈیاں نو جگہ دیو جڑے سارے تو پیارے بچے تسا نہیں آکھنا یہ خود پیارے بچے لگے جا سن ایتھے آ جاؤ میرے پیارے بچے ایتھے آ جاؤ جتنے پیارے بچے بیٹھے ایتھے آ جاؤ جڑا پیارا نہیں وہ مڈو بیٹھا رہے یہ تو بھائی سارے پیارے بچے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ بہت شکریہ بھائی جڑے ہن پیارے وڈے بیٹھے ہو جو تھانوں میتھوں ڈر نہیں لگتا نیڑے لگو ذرا تھوڑے نال کو دو گلاں کریں آ جاؤ پیارے بچے ایتھے آ جاؤ سائڈ تے ہو جاؤ سائڈ تے ہو جاؤ پیچھے تھوڑا جا اور پیچھے ماشاء اللہ بہت شکریہ جناب جنوں وڈے نو تھارا کو ویلی لبے اتھ بہ سکدا بہ جا میرا چند بہ جا شاباش بہت شکریہ آپ حضرات دا اصل محافل دے اندر بان دا ایو انداز ہونا چاہیے وڈے اگوں بیٹھا کرو تاکہ جڑی گل بات ہوے او کرن تے سنن تے سمجھن دے اندر آسانی پیدا ہوے اے جڑا ہر بندہ موبائل کڈی بیٹھا ہے موبائل بند کرو تے جیباں چ پاؤ تے تقریر سنو ڈھیر ساریاں تقریراں انٹرنیٹ تے پیاں تساں سن دے رہندے ہو پورے چسکے لیندے ہو سانو سارا پتہ جیب وچ پاؤ شاباش شاباش اعلی تیرا کو ڈھیر مانگا میرا پتر جیب وچ اس تانوں تقریر نہیں سنن دینی تے تقریراں کناں دے چسکے واسطے نہیں ہوندیاں یہ تربیت نشست ہوندی آپا کوئی سیکھنا ہوندا ہے آ میسج ویکھنا فلانا ڈمکانا 1 گھنٹہ مہربانی کرے سو میرے اوتے تاکہ میں آپ نو کوئی سبق سنا سکاں ایکو اتھی رکھنی ہے آواز جڑی ہے پوری کھول دیو میں ساؤنڈ تہاڈا اچھا لیکن میں تھکے ہویا تاکہ گل کرن دے وچ مینوں آسانی محسوس ہوئے سیٹی بند کر کے آواز صرف الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات محبت نال درود پاک پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں نوجوان دوستوں بالخصوص علماء کرام اور دور و نزدیک تو تشریف فرما ہون والے عاشقان صحابہ و اہل بیت اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی اس بابرکت محفل دے اندر حاضر ہاں میری دعا ہے خالق کائنات اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنی دیر تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے برابر اتنی دیر تک او دے اتے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں رہندیاں اس واسطے درود پاک کثرت محبت اور شوق دے نال پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے بھائیاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے اس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم فرمایا اج دے دیاڑے اسی تہاڈا دین تہاڈے واسطے مکمل کر دیتا ہے جس دن محبوب پاک علیہ السلام دے اتے اے دین متین نو مکمل کیتا گیا ہے اس دن اللہ نے اے اعلان بھی فرما دیتا ہے اور نال فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور فرمایا کہ اسی تواڈے اتے اپنی نعمت نو بھی مکمل فرما دیتا ہے اور اگو جڑی گل کی تو بڑی توجہ طلب ہے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا سنیا جڑا اسی تواڈے واسطے اپنا دین پسند کیتا ہے نا فرمایا اس دین دا نام اسی دین اسلام رکھے ہے اس آیت کریمہ دے وچ اس بات دا واضح اعلان کر دیتا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دین بھی مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت بھی مکمل کر دیتی ہے اور اس آیت دے اندر یہ واضح بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے جڑا ساڈے واسطے دین پسند کیتا ہے او دا نام دین اسلام ہے اتریو گلاں سمجھن والیاں جی حضرات توجہ فرماؤ تو میں آپ نو عرض کراں علماء فرماندے نے کہ اے جڑا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اج اسی تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے یہ صرف اس گل دا اعلان نہیں ہے کہ تواڈا دین مکمل ہو گیا ہے بلکہ یہ اس گل دا اعلان بھی ہے کہ ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی ہون نہیں آ سکدا اس دی وجہ کیا ہے نبی آمن دے جڑے مقاصد ہوندے انہاں دے وچوں ایک مقصد ہی ہوندا ہے کہ او دے دین دے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوئے کہ جدی ضرورت دے تحت اس نبی نو بھیجیا جائے اللہ نے جس لئے اپنے حبیب نو گلیا ہے
تے سارے دے سارے مسئلے عطا فرما کے اعلان کر دیتا ہے کہ اے محبوب اساں سارا دین تانوں عطا کر دیتا ہے تے جدو سارا آ گیا ہے ہن قیامت دی سویر تے آ سکتی ہے لیکن کوئی نواں نبی تے نواں مسئلہ تے نواں دین نہیں آ سکدا جو اللہ نے سارے اپنے حبیب نو عطا فرما چھڑا۔ اور اس بات نو بھی ذرا سمجھن دی کوشش کریا ہے تسی سجے کبے ویکھن والے ذرا میرے ال بھی ایتھے کیوں رش لگا کھلوتا ہے بھائی کیوں رش ایتھے جگہ چھڈو بھی علماء دے آمن واسطے نا جگہ چھڑ دیو جڑے علماء چپ کر کے سٹیج تے آندے جاؤ اور ایتھے باندھے جاؤ سٹیج تواڈے واسطے بنے ہوئے تے باقی جڑے حضرات ہو تسی ایتھے رش نہیں کتنا تسی تاکہ وہ سارے اودے وچ نہیں پتہ نہیں دکھش ہے تے میں اکلا سے بان والا بندہ تے میں پوری تقریر کرن دی صلاح بنائی بیٹھا تواڈی کیا صلاح ہے ذرا غور فرماؤ حضرات جڑی میں بات عرض کی تھی نا یہ آیت طیبہ جڑی ہے یہ اس بات دا اعلان بھی ہے کہ ساڈا دین بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس بات دا اعلان بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو آخری نبی بنا کے گل دیتا ہے انہاں دے تو بعد ہن کوئی نواں نبی آ سکدا یہ دو چیزاں دا اعلان ہے او دی وجہ میں تانوں دسی ہے بھئی نبی آمن دے مقصد ہوندے نے کہ وہ دین لے کے آوے تے لوکاں نو دسے اور انہاں دی ضرورت پوری کرے اللہ نے جڑا اپنے حبیب نو دین دیتا ہے او دے بارے فرمایا ہے کہ اے قیامت دی صبح تک ساریاں واسطے کافی و وافی و شافی ہے اے دے اندر کوئی کمی نہیں جدو کمی نہیں تو ہن کوئی نواں نبی آ ہی نہیں سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات اگر یہ پہلی بات سمجھ آ گئی تو ہن ذرا سمجھیا ہے ایتھے نا لفظ ہویا اکملت لکم یہ اکمل یکمل اکمال کمال تو لکھے ہے آپ نو پتہ ہے ایک ہوندا ہے کمال ایک ہوندا ہے تمام اگلا لفظ ہے اتمم یہ اتمم اور اکمل یہ کیا ہے علماء نے یہ اوتے جدو کلام فرمایا وہ فرماندے نے کمال ہوندا ہے کہ بیرونی چیزاں نو مکمل کر دیتا جائے اے تہاڈا کو آ کے ویکھے نا یار بڑا کمال کر دیتا تسی اے باہرلیاں شیاں ساریاں اس ویکھیاں نا اس آ کے یار تسی کمال ہی کر دیتا ہے جی سمجھ آئی لیکن تہاڈا جلسہ مکمل کس لیے ہونا ہے وہ صرف اس کمال تے نہیں ہونا تمام اس لیے ہونا جلے تمام مہمان آ جان یعنی یہ اندر جو کچھ ہے وہ سارا بھی آ جاوے اور اس تو بعد سلام بھی ہو جاوے تے سانو لنگر دا لفافہ بھی ڈھی جاوے جی سبحان اللہ تے آکھو جا میرا پوتر ایک کئیاں نوں تے لتھا بیٹھا تقریر شروع ہو گئی نے تواڈے 10 منٹ ٹاپ ہوئی کسے بولے چ نہ رویا تو سبا سبحان اللہ کھڑا لے بنو گوڈے چھڑ کے باؤ میرا چل ترکڑا ہو کے باؤ ذرا تو اکمال دا مطلب ہوندا ہے کہ بیرونی چیزاں ساریاں مکمل ہو جان انتظامات او دی حدود او دی قیود جڑیاں نظر آندیاں ساریاں مکمل ہون تو فرمایا جڑا تہاڈا دین ہے اے دی کوئی حد ایسی نہیں جڑی اسی تانوں دسی نہ ہوے ساریاں حداں تانوں دس دتیاں اس واسطے اے مکمل ہو چکے ہے ہن رہ گیا اتمام تے فرمایا اے دے وچ جڑیاں چیزاں نے اس دین دے اندر باویں او نماز ہے باویں او روزہ ہے باویں او حج ہے باویں او زکات ہے باویں او جہاد ہے باویں او نیکیاں او بھی ساریاں دیاں ساریاں تانوں پوریاں کر کے عطا فرما چھڑیاں سمجھ آئی ہے گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے فرمایا اساں اج دین بھی مکمل کر دیتا ہے تے تواڈے اوتے اپنی نعمت نو بھی مکمل کر دیتا ہے ایک دا مطلب یہ ہے لیکن بعض علماء نے یہ ترجمہ کیتا اور بالکل صحیح ترجمہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت تو مراد حضور دی نبوت ہے اللہ نے فرمایا حبیبہ تیرا دین بھی مکمل کر چڑیا ہے تیرے اوتے اساں نبوت بھی مکمل فرما دیتا ہے یعنی یہ دے اندر ختم نبوت دا اقرار بھی ہے اور دین مصطفیٰ دی حقانیت دا بیان بھی ہے اتھائی روک کے میں ایک گل سمجھا لاواں بات آیت دے اگلے حصے تے کلام کرنے ہیں یہ جدو آیت کریمہ نازل ہوئی غور کرے ذرا جے دے وچ یہ بیان کر دیتا گیا کہ تہاڈا دین مکمل ہو گیا تہاڈے اوتے نعمت مکمل ہو گئی یہ جدو آیت آئی نا یہودیاں دے ایک عالم نے جدو یہ سنی نا او حضرت فاروق اعظم دے کول آیا آ کے آکھنے لگا بھئی تواڈے قرآن دے وچ ایک آیت ہے اگر اللہ تعالیٰ او سانو دیندا نا یعنی موسیٰ علیہ السلام دے مانیاں نو تے او جدو آیت سانو ملے آ تا اساں وات عید کریے ہاں ایڈا جشن کریے ہاں اساں عید کرنا ہے حضرت فاروق اعظم نے جدو سنیا یہ حدیث ترمذی شریف دے اندر موجود ہے اور ویسے صحابی اکثر کتب دے اندر یہ حدیث موجود ہے جڑی میں سنا رہا کتاب تفسیر القرآن چاہ کے دیکھ لو او دے اندر سورہ مائدہ دی تفسیر دے وچ موجود ہو سی توجہ ہے بھائیاں دی کوئی توجہ میرے اللہ تواڈی سارے آ اچھا ہن اس گل نو سمجھیا ذرا یہ جدو آیت کریمہ آئی تو یہودی آیا تے انہیں آ کے آکھیا اگر یہ آیت سانو ملے تے اساں کرنی ہا عید انہیں اس بات کا اقرار کیتا کہ سانو ملدی تے اسیں کرنی آئی عید ویلکم آ جائیں قاری صاحب تسی بھی اتنے ہونا ذرا مزہ نہیں آ رہا آ جاؤ بسم اللہ آ جاؤ قاری صاحب آ جاؤ اللہ کریم تانوں خیر ہوگا آ جاؤ مہمان آؤ نا حضور آؤ نا
پرانے دا بھی حوصلہ ہو جائے گا، ساڈا بھی ہو جائے گا. بولو نا ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. سارے بھائی توجہ دے نال. موبائلاں چوں نکل کے ایک دو بندے اجے بھی موبائل نوں شفقت فرما رہے ہیں، میرے ال توجہ کرو. میں بالکل سادہ گلاں کراں گا. جدوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، جہدے وچ اعلان ہے کہ تہاڈا دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، تہاڈے دین دا نام اسلام ہے. یہودی آیا حضرت فاروق اعظم دے کول تے آ کے کہندا اے آیت اگر سانو ملدی تے اسی عید کرنی آئی. اچھا حضرت فاروق اعظم نے جڑا اگوں جواب دتا بڑا ٹاپ دا ہے. آپ نے یہ نہیں آکھیا کہ یار عیداں تے اسلام وچ ہے نہیں دو، ایک چھوٹی تے ایک وڈی. جویں اج کل کئی بندے آدن یار عید میلاد النبی تسی پتہ نہیں کدوں کڈی ودی او عید عیداں تے ہیں دو، ایک چھوٹی تے ایک وڈی. آدن کہ کوئی نہیں آدے. او بیچارے کم علمی دی وجہ تو آدن. اللہ کرے ساڈے دلاں وچ حضور دا پیار آ جائے، ساڈے مسئلے حل ہو جا سن. اچھا حضرت فاروق اعظم نے اگوں یہ گل نہیں کی تھی بھئی عیداں تے دو ہیں تے تو تری کدی وڈو ہیں. جڑی آپ نے گل کی تھی وہ بڑی توجہ طلب ہے. آپ نے کمال کر چھڑیا. اور کس طرح آپ نے فرمایا میرا چن ہے تینوں پتہ ہے کہ یہ آیت جدو ملی تے اسی کتھے آسے تینوں پتہ ہے؟ انہیں اگر نہیں سانو تو کوئی نہیں پتا. آپ نے فرمایا ایک تے جدو یہ آیت آئی نا وہ ہے جمعے دا دہاڑا تے تینوں پتہ ہونا چاہیے ساڈے واسطے جمعہ بھی عید ہے. آواز کمزور والی ہے یار، جوان والی چاہیے. یہ حدیث پاک ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا جمعے دا دیہاڑا اسی باقی سارے دیہاڑیاں دا سردار بنایا ہے تے ایمان والےاں واسطے اسی اینو عید بنا چھڑیا. اے ہر ہفتے ساڈی عید ہوندی ہے جمعے والی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جڑا انہوں لاجواب کیتا ہے اور جواب دیتا ہے. آپ نے فرمایا پہلی تے گل ہے کہ جس دن یہ آیت آئی ہے نا اس دن آئی جمعہ تے فرمایا ساڈے واسطے جمعہ بھی عید ہے. اور جڑی اگلی گل کی تھی ایتھے کوئی دیوانہ چپ نہیں رہ سکتا، میرا یقین کہندا ہے. اس نے کہا دوسری گل یہ کہ اسی اس دن نبی پاک دے نال حج کر رہے سی، ساڈا حج بھی عید ہے. گل نوں ذرا غور دے نال سنو، پرکھو اس گل نوں. وہ آدھے کہ تینوں آیت ملدی تے ایک عید کرنی سی، سانو ملی تے سانو اللہ نے دو عیداں دا جمعہ بھی عید ہے تے مصطفیٰ دے نال حج پہ پڑھنے تے اے بھی عید ہے. سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ مطلب آپ نے انہوں لاجواب کر کے دلیل دیتی کہ جناب اور ایک عید کرنی آئی لیکن اللہ نے سانو دو عیداں دا موقع فراہم فرمایا. لیکن ایتھے یہ بات سمجھن والی ہے میرے عزیزو، کسے بندے نے حضرت فاروق اعظم دے سامنے آ کے یہ دلیل نہیں دیتی اسلام ہے تے دو عیداں تے تسی اینو کیویں دلیل دی دیتی عید دی. نہیں ایک کم علمی ہے لوکاں بیچاریاں دی. انہاں نوں چاہیے اپنا علمی معیار اور وقار اور سٹیٹس کو بلند کرن اور قوم نوں اے تفرقے بازیاں چ نہ پاون بلکہ حقیقت حال تو واضح کرن کہ عیداں اسلام دے وچ دو نہیں، عیداں زیادہ نے. ہاں اے گل کرو جس عید والے دیہاڑے جماعت ہوندی ہے اور واجب ہے او جماعت، فرمایا او عیداں دو نے، ایک چھوٹی تے ایک وڈی. باقی عیداں تے بہت ہیں. نبی پاک نے فرمایا ہر جمعہ عید ہے تے سال دے وچ 52 جمعے ہوندے ہی نے. ایک سال دے کتنے جمعے ہوندے جے؟ 52 تے 52 عید ہیں. یاد رکھ لو. لیکن کوئی بندہ بھی دیکھ لو ایتھے اعتراض نہیں کردا. او دی وجہ کہ انہوں پتہ ہے یار اے جڑا جمعہ ہے اے عید ہے، دیہاڑیاں دا سردار ہے. اور اے بھی تانوں دساں بھی جمعہ عید کیوں بنیا ہے. فرمایا اس واسطے بنیا ہے فیہ خلق آدم، اس دیہاڑے اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے. تو میں کہ جڑے دیہاڑے آدم پیدا ہوئے، اے نسائی شریف دی حدیث پڑھی، میں گپ نہیں سنائی آپ نو. او جس دیہاڑے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اگر او قیامت تائیں دیہاڑا عید بن جاسی تو جس 12 ربیع الاول نو سارے نبیوں دا امام آوے مڑو عید کیوں کوئی نہیں ہے. میرے عزیز سانو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. بہت شکریہ آپ حضرات دا. توجہ ہے میرے عزیزاں دی، میرے بھائیاں دی، جتنے بھامے بڑے ہو بھامے چھوٹے ہو، بس اتنا بولی رکھو مینوں پتہ لگے کہ میں بس جاگ دے اچ بیٹھا، بس اتنا، زیادہ نہیں. جاگ دے رہو بس. میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، آدم علیہ السلام تشریف لے آمن عید بن گئی. لیکن میں جڑی بات عرض کر رہا میرے بھائیو اس بات کو سمجھن دی کوشش کرو. پھر ایتھے اگر تساں توجہ کرو تے تھوڑا جہا محبت دی بولیے چ ایک اور گل بھی کر لواں. حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے جس دن عید آئی نا تے جمعہ سی او بھی عید تے حج پڑھ رہے سے حضور نال اے بھی عید. یعنی اے میں کہاں تے بالکل میں حق بجانے با بھی ایک آیت آوے تے موڑ تے دو دو عیدن تے جس دیاڑے او نبی آوے جے دے ساریاں آیات آئیاں تے موڑ عید کیوں نہ بنے یار. پھر بھی عید پڑھنی چاہیے میرے عزیز. اور اے میں تانوں ایک گل دساں، ایک بزرگ دے کول نا کچھ لوگ آئے، انہاں کے آکھیا
کہ اسی جدو نبی پاک علیہ السلام آپ دے میلاد شریف نو منانے آ خوشی دا اظہار کرنے ہیں تے بسا اوقات کئی دوست تھوڑا الجھن دا شکار ہو جاندن وہ یار اے تساں کیوں کر دے ہو انہاں نو کے جواب دینا چاہیے ہے اینو عید آکھیے کہ نہ آکھیے انہاں یارا جڑا جواب دیتا اے سارے بھائی میرے اے تھوڑی توجہ سے کبھی روپیاں دے وچ میری تقریر نہ مناؤ اللہ دا نام ہی نے ایک نہ سٹو پر میری گل سن لو کیا بات اچھا ایک اور بھی گل ہے ناراض نہ ہو تو کر لواں تواڈے نال پہلو تسی اوندے ہو کھلے لے کے جاندے ہو مڑ کھلار دیو مڑ سانو کنجنے پاوندے تے بڑے بننے دے جاؤ میں لے جسنے میں لے جا سبڑے میں تو ٹینشن لئی بیٹھے ہو خدا دے بندے ہو ناراض تو نہیں ہوئے آپ وہ بولو تو صحیح چا کہ یہ تو چپ ہو جانی ہے میں ناراض نہیں ہویا تو یار یہ رواج تسی بند کر دیو تسی بننے دے جاؤ جے میں روک جاواں تے گل ہوئی واہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جنہیں سے نہ بھی دیو تے بھائی جان میں تقریر کر جانی ہے یار سبحان اللہ تے آکھو جا میرا چان اوئے او تو ایدے نام ہی میں تے دس میں تینوں پہلے دسیا میں کلاس بیٹھ جا تلے بیٹھ جا میں کلاس بیٹھنے والا بندہ میں تقریر کوئی نہیں ہونی سننی ہے ویسے تسی دھیان کر لو یار دھیان کر لو تھوڑا جا میرے حال تے مہربانی کرو میں طالب علم ہاں اے روپیے کینوں نہیں چنگے لگدے اس دور دے اندر لیکن قسم خدا دی اس تو قیمتی ہے گلاں نے جڑیاں میں سنا وہ سمجھ آئی آپ حضرات نو ذرا پھر توجہ کرو تو میری گل سنو جناب اے بار بار دی بھاگم بھاگ دھوکے مینوں چنگی کوئی نہیں لگدی اے گل سنو جڑی میں کر رہا حضرت فاروق اعظم نے اس بندے نو لاجواب کر دیتا اور ایتھے وجہ کیا ہا کہ دین دے مکمل ہون دا اعلان کر دیتا گیا ایک اتنا بڑا اعلان ہے کہ اگر جشن بھی کیتا جائے تو پھر بھی چھوٹا ہے لیکن جڑی میں بات کر رہے ہیں اس بات نو سمجھا ہے ایک بزرگ دے کول لوگ چلے گئے کہ بعض لوگ حضور دے میلاد نو عید میلاد النبی کہندن تے اسا آکھیے یا نہ اے عید کریے کہ نہ کریے انہاں بڑا سونا جواب دیتا انہاں کہ یارو لوگ آ دیکھیے اگے انہاں دی دلیل ہے عیداں دو نے ایک چھوٹی تے ایک بڑی فرمایا انہاں دے نال لڑنا ہے نہ گاڑ کرنی نہ مندا کیونکہ ساڈے بزرگاں دی جو تعلیم ہے نا فرمایا ہکو گل جا کے پوچھو بھئی یہ حضور نہ آمدے تے اے چھوٹی عید آ جاویا بڑی آ جاویا اچھے کوئی نہ فرمایا ساریاں عیداں تے اسے عید دا صدقہ انجے دے وچ مصطفیٰ آئے نے تو پھر میلاد علی تے کرنا یار میرا اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن لگے ہاتھوں ایک گل آئی تو میں آپ کو دلیل دے دیتی میرے عزیز میرے بھائی اس کائنات عالم دے اندر سب تو بڑا جڑا دن ہے وہ میرے مصطفیٰ دی آمد دا دن ہے یاد رکھو چونکہ میرے حضور نہ آندے اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق اگر حبیب تو انو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے فرمایا میں کاش ہی نہ بناواں آسمان نہ ہونا زمین نہ ہویا اپنا رب ہونا ظاہر نہ کراں اللہ رب العزت نے یہ ساریاں بہاراں عطا ہی مصطفیٰ دا صدقہ فرمائیاں نے پھر سانو چاہیے اسی خوشی دا اظہار کریے اے کڑی گل ہوئی پاکستان جس دن بنے اس دیہڑے تے ہر 14 اگست نو نکل پوندے ہو پاکستان واسطے نکل دے ہو صاحب قرآن واسطے کیوں نہ نکل دے نکلیا کرو دسیا کرو کہ ساڈے محبوب کریم علیہ السلام آپ دی آمد ہے اور آپ دی آمد دے صدقے ساڈے اوتے فضل و کرم و مہربانیاں ہوئیاں اس خوشی دا اظہار فرمایا کرو گرامی قدر حضرات بات دور چلی جائے گی اس آیت طیبہ دے اندر میرے رب تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم آج اسی تواڈے واسطے دین مکمل کر دیتا ہے واتممت علیکم نعمتی آج اسا نعمت مکمل کر دیتی ہے اور تیسری بات کیا فرمائی وردیت لکم الاسلام دینا بسم اللہ فرمایا اسی تواڈے واسطے جڑا دین پسند کیتا ہے فرمایا وہ دین اسلام ہے توجہ نہیں فرمائی دین کیڑا ہے دین اسلام ہے ادھر ویکھو تانوں میں ایک اور گل بھی سمجھائی جاواں ساڈے دین دا نام جڑا اسلام رکھیا ہے نا ایدا ایک معنی ہے اسی اس تے کدی غور نہیں کیتا اے لفظ اسلام سلام تو نکلیا سلام دا معنی ہوندا ہے سلامتی یعنی اگر تسی غور فرماؤ تے میں تہاڈی بولیے ترجمہ کراں ساڈے دین دا نام اسلام اس تو رکھیا بھی اے ہر بندے نو تحفظ دیندا ہے ہاں کسے بھی طبقے دا بندہ ہوئے یہ انہوں تحفظ بھی دیندا ہے انہوں عزت بھی دیندا ہے اور وہ دے مقام و مرتبے دا لحاظ بھی رکھتا ہے یاد رکھ لو یہ تے آج اسی ہیں کہ اسلام نو نہیں سمجھ دے کوئی قتل و غارت تے نکل پیا کوئی ڈاکے مارنے تے نکل پیا کوئی بدکاریاں تے کس نے اپنی اکھی گند نال بھر لیاں کس نے کان گانے سن کے کس نے اپنے کردار نو گندا کر لیا کس نے اپنے پیٹ نو شراباں پی پی گندا کر لیا اگر سانو اسلام دے حسن دا پتہ چل جاوے نا خدا دی قسم ہے اسی اسلام تو ایک قدم اگے پیچھے نہ دساں اسلام دا حسن کیا ہے میرے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ فرمایا جیڑا بندہ کلمہ پڑھے نا یعنی وہ آج اسلام قبول کرنا اس نے بے شک کو دی عمر 10 سال ہے یا 50 سال ہے
سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں اسلام قبول کر لیا ہے، فرمایا اس کلمے دا صدقہ، اس ایمان دا صدقہ، اس اسلام دا صدقہ اللہ تعالیٰ او دی پچھلی ساریاں غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ او دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے ہے ساڈے اسلام دی طاقت، لیکن اسی اپنے اسلام دے حسن نہیں سمجھ سکے۔ اج اسی ذلت اور رسوائی تے اس واسطے اترے ہوئے ہیں، اسی اپنے رسم و رواج انہوں برقرار رکھیا ہے، جبکہ سانو رسمہ دا حکم نہیں سی، سانو مصطفیٰ دیاں سنتاں تے عمل کرنے دا حکم ہے۔ اسی جڑا بھی شادی دا ویکھ لو ماحول، اسی سارے کام کرنے آئے تے پتہ کی آنے آئے، اور یار قاری صاحب تو سانو ہن روکے نہ پیا، او دی وجہ یہ ہے بھئی اگر اسی یہ کام نہ کریے تو مڑ ناک نہیں راندا۔ میرے پیر و مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری، میں مدنی چینل والے پیر دا مرید ہوں، میرے مرشد گرامی نے ایتھے فرمایا ہے، فرمایا ساری حیاتی ناک کو دیکھتے رہے ہو، کبھی مصطفیٰ کی ذات کو بھی دیکھ لیا کرو یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، آپ دی تعلیمات، آپ کے فرامین عالی شان تے بھی عمل ہونا چاہیے، لیکن ساڈے دین اسلام دا حسن کتنا ہے؟ توجہ ہے بھی سبق رات دی میں دستا تھوڑی جی یاد آنی ہے تاکہ سبق پکا ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، باقاعدہ پورا چیپٹر قائم ہے، چیپٹر آتے ہیں پورا سبق جے دے اندر اس قسم دی حدیث آویں، اور دا نام پتہ کیا ہے؟ باب اماطۃ الاذی عن الطریق۔ یہ دا مطلب ہے راہ صاف کرنے دی فضیلت۔ راہ ہے نا سڑکاں، اے دی بننے چھنے اے دی فضیلت۔ آج کل جڑے راہ ٹک ٹک کے سڑ دیو، راہ چھوٹے کر دیو، راہ بند کر دیو، تے مطلب ٹپڑ نہیں دینا۔ اے بندے سے بیٹھے ہو تو غور کرو، اے پنڈاں دے ہاتھ بہت بڑے بڑے ایو جے فنکار پے ہوندن۔ فرعون نہ بن اپنی طبیعت دا، ایتھے وڈے وڈے فرعوناں نوں سائیاں تن دتا، تو تے ایک گھر دا فرعون ہے۔ مٹھا بول، مٹھا کدی کوئی سن نہ لوے تیری گل۔ فرعون نہ بن، اس بات نوں سمجھنے دی کوشش کر میرے بھائی۔ اے راہ کٹ دینے تے میں تینوں وڑن نہیں دینا تے میں ہنج کر دینا تے میری ایتھے تے زمین ہے، میرا بننا ایتھے آوندا ہے۔ میں کہا پتر تیری کوئی زمین نہیں، یاد رکھ لے وہ دو گازے جتھے مر کے جانا ہی وہ بھی جو مقدرہ چ ہوئی تا۔ بولے دے بھائی یار یہ تھوڑی بولی ہے تو بول تے صحیح نا، میری گل سمجھ تے صحیح نا۔ اپنی طبیعت دا فرعون اور مزاج دا بندے نوں یزید نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساری طبیعت دے اندر کوئی ٹھہراؤ، کوئی پیار اور محبت ہونا چاہیے، اور اس بات نو سمجھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی راہ تے جاندا تے انہوں دسا اسلام دا حسن کیا ہے۔ اج اسی یہ گلاں سن دے نہیں، دوڑے مائیے چسکے روپیے سٹے مولوی گھر اونے اپنی جیباں بھریاں، تسی سویرے کی لے آئے؟ چاستے نا سویرے اٹھ کے کسی گل تے عمل تک کرنا، تینوں کچھ یاد تے رہ جاوے نا۔ اسی لینے چسکے، یہ چسکیاں ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے۔ اسی عمل تو بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اسی عقیدے تو بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ چسکیلو اسی بندے سدے نے جناب، چسکیلو بندے نہ سد، او سد جڑا تینوں مسلک اور عقیدے دی گل بھی سناوے، او سد جڑا تینوں تیرے عمل دی گل بھی سنا کے جاوے۔ فرنٹ سیٹ والے منہ بالکل گھٹی بیٹھے، تھوڑی سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی راہ تے ٹرے، ویکھے کہ اس راہ دے اوتے کوئی ایسی چیز پئی ہے، مثال دے طور تے روڑا ہے، وٹا ہے، کنڈا ہے، یا کوئی ایسی اٹکل والی شے ہے، فرمایا صرف اس نیت نال ہٹاوے چاہ کے لگن والے نو تکلیف نہ ہوے۔ فرمایا میرا رب اتنا راضی ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے راستے آسان فرمایا۔ ایتھے راتی جاندے ہڑ مار جاندے نہیں، سویرے اٹھو جمپ بنیا پیا ہوندا، ہر گھر دے سامنے جمپ ہے۔ ایک بزرگ دے کول ایک شخص آیا، گل سنے آیا، آپ بزرگاں دے مانی آئے تو گل ذرا پرکھیا ہے۔ اس آکھیا جناب میں نا ایک کام کروں تے بڑا تنگ ہو کے میں تواڈے کول آیا، یہ میں تانوں صرف دسن آیا کی ہے۔ فرمایا میرا گواڈی جڑا نا میرے گھر دے اگوں میرے کنڈے سٹدا ہے، تو میں بھی اج پوری گلی ہی کنڈے سٹوں گا۔ بزرگ رو پہ اکھی چوں ہنجو آ گئیاں۔ اس آکھیا بندہ خدا کنڈے نہ سٹی، اگر اے تینوں میں اجازت دتی یا کسی اور پتہ لگ گیا ہر گلی دے وچ کنڈے ہونے نے، اپنے دلاں نو ستھرا کر، انہاں نو معاف کرنے دا جذبہ پیدا کر۔ جس دیاڑے تو معاف کر دیتا کنڈے والے نو بھی حیا آ جائے گا تے اللہ تیری دنیا اور آخرت بھی بہتر فرما چھڑے گا۔ میرے عزیز آج ایتھوں تک حالت پہنچی، لیکن ساڈے دین اسلام دا حسن کی ہے؟ راہ کھلا کرو۔ فرمایا جڑا راہ کھلا کردا او دے واسطے جنت دا راستہ کھلا ہو جائے۔ ایتھے وڈ وڈ کئیاں دے نال پیٹ کو سٹی کھلوتے نہ میرا عزیز، یہ ساڈے اسلام دا حکم ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر توجہ کرو تو ایک اور گل نہ سناواں۔ نبی پاک علیہ السلام جس دن مکہ فتح کرنے واسطے جاندے پین، دھیان رکھو سارے تاکہ میں گل سناواں جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بالخصوص آپ حضرات۔ نبی پاک جاندے پین تے راستے دے وچ نا ایک ایسا موڑ بھی آیا
کہ جتوں جھاڑیاں دے وچوں کر کے تھوڑا جا لگنا پوندا، ایک راستہ اتو جڑا وڑا کے آوندا ہا اور ایک تھوڑا جا وچوں لگنا پوندا۔ نبی پاک علیہ السلام جدو اتو گزرے تو آپ نے نا پچھلے کافرے نو آکھیا اتھاں ہی روک جاؤ سارے، اور روک گئے سارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے ایک بندے نو کھڑا کر دیتا، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، آپ نے ذمہ داری کے لائی، اے ویکھی میرے حال، اگر سینے تیرے پتھر دا ٹوٹا نہ ہویا دل ہویا تے دلوں چ مدینہ ہویا تو مدینے والے دا پیار ہویا، تینوں مسئلہ تاں سمجھ آونا ہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے کھڑا ہو جا پچھلے جتنے بندے، انہاں نو آکھو یا تے اپنے گھوڑے مٹھے مٹھے تو گزارو، بجا کے تیز نہیں گزرنا اور گلاں اونچیاں نہیں کرنیاں، نہیں تے راہ وڑا کے آؤ۔ انہاں پوچھا بھی حضور وجہ کیا ہے کہ پوچھے تو میں کیا آکھاں؟ توجہ میرے حال، گل بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے اے جڑیاں جھاڑیاں نا انہاں دے وچ کتی سوئی پئی ہے، اونے بچے دتے ہوئے نے کہ دائیں تہاڈی وجہ تو دے آرام دے وچ خلل نہ پیدا ہو جائے۔ سمجھ آئی سبحان اللہ، کہہ لے کئی بیٹھے نے چپ کر کے جناب، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اے ہے ساڈے اسلام دا حسن اج جڑا ساڈیاں زندگیاں چوں نکل گیا ہے۔ ایتھے تے پوچھا تک نہیں جاندا واڑیاں گواڑیاں دے نال بندا کی پیا، جیدا پتر باہر چلا جاوے 500 ٹرالی کھت کے او ایڈا اونچا مکان بناندا ہے، پچھلیاں دے سارے گھر بیچاریاں دے غریباں دے تلے آ جاندے، تیرا پتر تو باہر چلا گیا، تو تو بندہ بننا آواز کمزور والی ہے، پوری گلی والے نو برباد کرنا ہے، لیکن اے تو یاد رکھ تو اواڑ گواڑ نو پریشان کیتا تو سکھی راسے بول لے تیری بول لے، تینوں یہ تو پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا حرمت الجار کا حرمت امہ ہی، فرمایا اپنے گواڈی دا انج حیا کر جویں سکی ماں دا حیا کر۔ اے پڑوسیاں دے حقوق اے ساڈا اسلام ہے میرے عزیز میرے بھائی، ساڈے اسلام دا حسن اتھوں تک ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے بھائیاں دی، فرمایا جس ویلے اپنے گھر گوشت بناؤ نا تے فرمایا 2-3 پیالے پانی دے ود پا لیا کرو، میرے نبی فرما رہے ہیں۔ تے پوچھا بھی یا رسول اللہ دی وجہ کیا ہے، پانی پا لئیے دا مقصد کیا ہے؟ جڑا جملہ ارشاد فرمایا اینا کرنا نال سن دے رہا دیو، آج اینا نال بھی سن کے ویکھ لے، اے دل دے نال۔ فرمایا ہو سکتا ہے تیرے آواڑ گواڑ دے اندر کوئی غریب ہوئے جنہیں کدی گوشت نہ کھادا ہوئے، جدو خوشبو جائے گی کدائیں دے بچے روندے نہ رہن، ایک کولی بھر کے او دے بھی اپنا چھڑی، تیرے بچیاں دا پیٹ تا بھاری جانا ہے، او دیاں دا بھر جیسی آئی تے رب بھی راضی ہو جیسی آئی۔ اے ساڈے اسلام دا حسن، وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، فرمایا سی تواڈے واسطے دین اسلام پسند فرمایا۔ آج لوگ اسلام تے عمل کرن دی بجائے رسم و رواجاں دے پیچھے ٹر پین۔ تساں ویکھیا ہونا ہے نواں مکان بنا کے پرانی کنی چمودی مریندن، چنگا ٹریکٹر لے کے گڈی لے کے او دے سامنے پولا لٹکا کر دین۔ او خدا دے بندیو تانوں اسلام دے اوتے عمل کرن دا حکم ہے، اے پولا کیوں لٹکا دی آخر نظر نہیں لگدی؟ نا میرا چند، اگر پولیاں نال نظر جاندی ہوندی تو میں تیرے گالے چ ایک ویکھاں ہا، اگر تو نہیں نہ پایا اے دا مطلب ہے اے کوئی رسم ہو رہا ہے۔ میرا چند گل ہے اسی ہندوستان چھڑیا پر ہندوؤں دیا رسماں نہیں چھڑیاں۔ آج ساڈے نوجواناں دا بیڑا غرق ہو گیا، کئیاں دا ہاتھے ترے چھلے پائی ودن، کڑے پائی ودن۔ اے کڑے پانا چھلے پھڑائیں عادت ہی سکھاں دی ہے، بندیاں دی ہے ہی نہیں۔ زندہ بندہ بول سکتا ہے، زندہ بندہ منہ کھول کے بولیا کرو۔ اے سکھ پاندے نے سکھ، آج بھی دیکھ لو سکھاں نے پائے ہوندے نے، اور آج کل جڑے سکھاں دے نقشے قدم تے او ویکھ لو کڑے پا کے ٹور پہ، اور کئیاں نوں انہیں منسوب کرتا اسی علی دے ملانگ، میں کہ اللہ لعنت ہے، علی دا ملانگ کڑیاں والا نہیں ہوندا، علی دا ملانگ مصلیاں والا ہوندا ہے۔ تساں ملانگ کو میں کی سمجھو ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، بول سکتے ہیں آپ؟ توجہ ہے میرے عزیزاں دی، 4-4 5-5 چھلے پائی ودائی، جتنے قسم دے دھاگے لگدے بغیرت سارے بننی ودائی۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، اگر کوئی نہیں سن سکدا تو منہ تلے کر لوے، جڑا سن سکدا ہے سبحان اللہ کی رکھے۔ گرامی قدر حضرات کی پہ کر دیو، ساڈے ہتھاں چ چھلے نہیں ہونے چاہیے سن، مدینے دی تسبیح ہونی چاہیے، باقی او دا کوئی فائدہ تے ہوے نا جی۔ بس نوجوان پتہ نہیں کدھر چلا گیا تو یار، بندے دا پتر بن، ادھر ہٹ کے آ، اپنا رخ مصطفیٰ دے روضے ال کر، عشق رسول اپنے سینے دے وچ لے کے آ، تینوں مسئلہ تاں سمجھ آئے گا۔ بیبیاں نے تو ناندے اپنے نے جناب رواج بن گئے جناب، وہ گھراں چ بیٹھ کے بیبیاں دیاں کہانیاں پڑھدیاں پیاں، اے جی دا بیبیاں دی کہانی ہے، لکڑہارے دی کہانی ہے، اے جی مولا علی دا معجزہ ہے، اے جی فلانا معجزہ ہے، اور تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں صحیح جملہ استعمال کر رہا ہوں، اے کہانیاں نیری بےہودگی ہے،
یہ اندر کسی حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہانیاں کیوں پڑھنی ہے؟ تو سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہ کٹیاں ہوئی گئی ہوگا. اور ساڈے مسلک جزاک اللہ ساڈے مسلک دے جننے علماء نے وہ بھاویں چھوٹی مسجد ہے بڑی اچے تہاڈی ذمہ داری برابر ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جڑا بندہ کسی بڑے مرکز سے بیٹھا تے جناب علی جناب کوئی نواں دین ہے اودے کول تے تواڈے کول دعا ہے. وہ دین تواڈے کول ہے، وہ دین اودے کول ہے، وہ ذمہ داری تواڈی ہے، وہ اودی ہے. اے پنڈاں دی آتا دے وچ بھی علماء نوں چاہیے بالکل اس بات دی اویئرنس دیون دسن اے بیبیاں کہانیاں اے دا حقیقت دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. جزاک اللہ. اور میرے بھائی ظلم میں اے ویکھیا ظلم جتھے قرآن پہ آندا قرآن والی علماری دے وچ قرآن دے نال اینو رکھیا ظلم میں اے ویکھیا. حالانکہ وہ کہانیاں نے لکھن والے اکثر روافض نے یہ دے اندر من گھڑت قصے نے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لے سو توجہ دے نال کئی ٹینشن نہیں بیٹھے ہو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک باری سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے گا. انہاں پڑھنا کی ہاتھ ٹر کڑے پاسے گئے تسی چاہو گے کڑے پاسے کیا نوجوان کیا بڑھے ساڈے بڑھڑے نے سارا دن اللہ جنہاں نوں بچائے بچن گے ورنہ پنڈاں دے بوڑاں تے پپڑاں دے ہیٹھ بیٹھ کے یا اڑیاں تے بیٹھ کے تبصرے شروع نے. سیاست دے کوئی نواز شریف نوں گالی کردا ہے، کوئی عمران خان نوں کردا ہے، کوئی نوں کردا ہے تو کوئی اور نوں کردا ہے. میں کہ ہن ہور گالی کڈو تانوں آکھیا سی نظام مصطفیٰ لے آؤ. بابے نے تھوڑی محنت تو کوئی نہ کیتی نا تھوڑے سامنے. ووٹاں دے دیاڑے تے تسی کو پپڑیاں تو کو بلے والا تو کو گھلے والا تو کو شیر والا تو کو کتے والا چا سائی جی اس دیار بھی سنی رویا تے اچھا سا جاوے. ہر غیرت مند بندہ لبیک کا نعرہ لگا سکتا ہے. ہر غیرت مند بندہ توجہ ہے بھی سب حضرات دی. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات نو جنہوں آگے ذرا سبحان اللہ فرمائے دے بھائی ادھر بھی دیکھو ذرا گرامی قدر حضرات اس بات نو سمجھو. ساڈے علماء نے بڑی بڑی محنت کیتی ہے جناب اور ساڈے علماء جڑے محنت کرتے نا وہ کئی میدان ہیں. توجہ فرماؤ گے آپ کئی میدان ہیں. ساڈا ایک تبلیغ دا میدان ہے اوتھے بھی ساڈے بزرگ موجود ہیں سیدی امیر اہل سنت. ایک تدریس دا میدان ہے اوتھے جتنے مدرسے نے ساڈے جنہاں دے سربراہ اس ٹائم مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں وہ ساڈا ایک ادارے ہر جگہ تے ایتھے بھی چل رہے ہیں. سمجھ آئی وہ بھی میدان اسی نہیں چھڑنا. اور ایک ہے جڑا میدان عمل دے وچ نکل کے غیراں دی اکھاں چکھاں پا کے گل کر دین وہ بھی ایک ساڈا میدان ہے. کسے میدان نو اسی خالی نہیں چھڑنا. اور ایتھے میں ایک مشورہ دیتی جاواں اتنے میدان وچ کم کرو لیکن ایک دوسرے دی مخالفت نہیں کرنی. کئی ایسے ہیں جنہاں نوں علم ہوندا کوئی نہیں گھر نوں پوچھدا کوئی نہیں وہ کوئی بابے خادم دے پیچھے بج وگدا بک بک کردا کوئی لیاس قادری دے پیچھے کوئی جناب علماء دے پیچھے. میں کیا ڈک کوئی کتے اپنی زبان ڈک تے اس گل دا پتہ ہی. ہر میدان دے ساڈے بندے ہونے چاہیے نے بک بک بند کر جیڑا تیرا شوق ہے وہ کم کر بکواس نہ کر. جڑی بک بک ہے نا جی ہوتا ہے کہ جڑا ایک تنظیم ہے دوے نوں دبی کھلوتا ہوندا ہے. اے اپنی جڑی کمزوری نو دور کرنے دی کوشش کرو. اے ساریاں ہی ساڈیاں نے. تحریک لبیک بھی ساڈی ہے دعوت اسلامی بھی ساڈی ہے علماء دے مدرسے بھی ساڈے. جزاک اللہ خیر. اس بات نو سمجھو اے میں اس تو کیتا کئی ہوندے نے جنہاں نو کوئی نہیں پوچھدا گھر بھی نہیں پوچھا بلکہ وہ اپنے علاقے والے تنگ ہوندے نے. وہ اٹھ کے الیاس قادری نوں بھوکدا ہے اچھا بڑھ جا اب بند کر اپنا بابے خادم نوں بھوکدا ہے. میں کہ اگے تو بابے خادم نوں بڑا بھوکدا ہے ہن سمجھ آ گئی ہے. اگے جدو بابا جی جلسہ جلوس کرتے سن نا کسی ویلے میدان عمل چ بھی تو نکلنا ہے نا. ٹھیک ہے اس لحاظ وہ راہ ڈکی گیا وہ مریض والا کی بن سی ہوں جڑا ہوں ہے سارے کچھ کیتی کروتے ہوں بھی تو پوچھو نا ہوں کتنے ہوں کیوں نہیں پوچھتے دسو مینوں. یہ مطلب ہے کہ اندر دال دے وچ کاڑا تے ہے نا. لیکن میں تانوں صرف ایک ہی گل کیتی ہے میرے بھائی
جس دیاڑے تسی سدا بہار سنی بن گئے نا سنیا دی کیفیت ہی بڑی عجاب ہے. ایک اور گل کر لواں چلو میں ایتھے میں چہرے بھی پڑھنے ہی نے سٹیج تو لے کے چھیکڑی بندے تے سارے نوں لکھیا کہ کئی بندے سنیا دی ایسی حالت ہے اپنے آپ نوں سنی آتے نے ہوندا کہ محرم دے پترے نال ربیع الاول ساڈے نال میں کہ لعنت ہوے ایسے بے غیرت دے اوتے سانوں چاہیے سدا بہار سننی چاہیے بس. اور رمضان دے وچ بھی ساڈا ہوے اور محرم وچ ہی ساڈا ہوے اور ربیع الاول دے دیہاڑے بھی ساڈا ہوے. ساریاں برادریاں راضی کرنا گولیا بولو چا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیزو. سدا بہار سننی بنو. بیویاں تھوڑیاں دوری ڈکیاں جاندیاں جناب کدی آ جاندیاں ہے میری منت تے میں ہی جانا تے میں گھوڑیاں کول تے میں کھوتیاں کول. کج شرم یاد کر لو یار. سانو حکم نمازاں پڑھن دا. امام علی مقام میدان کربلا کسی بی بی بے پردہ کی بے پردہ ہوئی تو میں دس بے غیرتی دی حد ہو گئی ہے یار. ساڑیاں بیویاں ساڑے کو نہیں ڈکیاں جا رہی ہیں. جس دیاڑے سننی غیرت مند ہے میری تقریر سننا بڑی اوکھی ہوندی ہے بابا جی. میری سپیڈ 120 دی میں تو جے 87 تے بیٹھا کہیں دے ساڑی کر یہ کیا ہو گیا. ای اور اللہ تانوں بابے خادم نال آئی کے سیدھیاں کردا. ای اور اللہ تانوں سمر عباس دے نال ہے. تم سیدھی کردا اس واسطے اس مسئلے نو سمجھ. ڈک اپنے بچیاں نو ڈک اپنی عورتاں نو ڈک اپنے آپ نو اور رخ کر مدینے والے. سدا بہار سننی بن. ہر بھانڈ چ منہ کتنا ہے ہر بھانڈ چ منہ کتنا ہے. سنیاں تینوں تھوڑے کتے تھوڑا ٹکر دیتا سنیاں مارتے جاندے. آج کل تو مولویاں پیراں چ بیماری آ گئی. ہم اتحاد کریں گے میں کہ ہم تمہیں لتر پھیریں گے. اتحادی گل ہم تمہیں لتر پھیریں گے. بے غیرتی کر دیو یار. انہاں مولویاں تے پیراں دا کی حق بندا دو نمبری کرن. ایک بندہ حضرت اما عائشہ پاک نو بھوکدا پیا ہے. ایک بندہ حضرت ابو بکر نو بھوکدا پیا ہے. ایک بندہ حضرت حسین نو بھوکدا پیا ہے. او دے نال ساڈا اتحاد پر اب بندر. اچھا جتنے اتحاد والے بے غیرت نے انہاں نو چیک کر لو سچے بھراواں نال نہیں بولے دے. ایڈے بے غیرت نے اپنے بھراواں نال اتحاد ہے نہیں. سنی بندہ بول سکتا ہے سنی بندہ اور غیرت مند بندہ ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے. دعا نا جاگنے بیٹھے ہو بابا جی. تسی دیکھ لو جتنے آج کل مولویاں تے پیراں نو اے ہیں چند اور اے آواز تسا اے نہ سمجھو بھی میں ایتھے بولدا بیٹھا. بھائی جان انہاں نو راتی میریاں تقریراں تے نیندر نہیں آوندی. گل نال ہے کئی جان جڑے راتی سانو مار کے سوندے نے اسی دمی موڑ اٹھی کلونے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 تاجدار ختم نبوت. اعلان کرو نا میرا چان ویلکم کرو اعلان کرو ویلکم کرو ویلکم کرو. کون تشریف لے آنے انہاں نوں اگے دی اگے سدو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیت من سب نبیت محمد عربی قدیم آیا محمد عربی قدیم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان ساڑے سلکہ دے ایم این اے الحمدللہ آپ سٹیج دی زینت و رونق بن چکے نے. میں دل دی اتھا گرائیاں دے نال خوش آمدید پیش کردا. اہلاً و سہلاً مرحبا سجن آمن اکھی ٹھرن. سبحان اللہ فرماؤ محبت دے نال سارے حضرات. ماشاءاللہ مہمان آ رہے ہیں اور محفل دا حسن مکمل ہو رہا ہے. اور اے نظام مصطفیٰ دی ایک تحریک جہدا نام رجسٹر جڑا ہویا TLP دے نام تو او دے اراکین و ممبران اور بالخصوص جڑے جد و جہد دے وچ سب تو اگلی صف دے بندن او بھی اس محفل دے وچ آئے. اللہ کریم انہاں سب دی خدمات نو قبول فرمائے. جو ہوے تو سبحان اللہ آکھو گے کہ میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی اپنے آپ نو سنبھالو اپنے بچیاں نو اپنی عورتاں نو اپنی ڈائریکشن سدھی کرو. ہر گھر نو راضی کرنے دی کوشش نہ کرو. کرنا ہے تو صرف یا خدا نو کر یا مصطفیٰ نو. باقی تیرے کول کچھ بھی نہیں راضی ہونا. اور یہ جڑے اپنی اہل سنت دی صحیح العقائد علماء دیاں تنظیماں تحریکاں انہاں دے خلاف جڑا بولے او دا مڑ منہ نہیں ویکھنا کون ہے انہوں بے غیرت سمجھنا ہے. بابا جی دے خلاف پیر الیاس قادری دے خلاف اپنے علماء دے خلاف
جڑا بولے سمجھ رہا ہے بندہ بغیرت ہے دا بندیائی دے نال تعلق ہی نہیں. تینوں نہیں پتہ ہی نہ لوکاں نے کیویں کام کیتا ہے. کام کرنے دے دو طریقے ہوندے نا. ایک فوج ہوندی ہے جڑی بارڈر تے کھلو کے لڑدی ہے, ایک ہوندی جڑی اندر ایجنسیاں اندر کام ہو رہا ہے, کام تو اپنا کرنا ہے. الیاس قادری اندر کام کردا ہے, خادم رضوی بارڈر تے کھلو کے کام کردا ہے. تو کام کا ایک ہے, کام ایک ہی ہے, کوئی پیچھے نہیں جناب. لیکن بک بک جڑی ہے نا میرے سامنے جڑا کرے کئیاں نوں میں بڑا چنڈیا ہے. میں کہا ہن میں تیری سن لئی تے میں تیرا علاج ہور کرے سا. اسی بڑا انہاں نوں ویکھ لیا ہے سٹیجاں دے کلو کے بک بک تو غدار ہے تے تو بے غیرتا, تو ہی رہ گیا سارا کچھ ہے. تینوں سارا دین سمجھ آ گیا, تینوں دین دا فلڈ آیا ودا ہے. اس واسطے خبردار ساڈے بزرگاں کو کوئی زبان کھولن نہیں, بلکہ اسی تے امام نورانی دے خلاف نہ کھولن دی. ساڈے بزرگ اسی تے محدث اعظم دے خلاف نہیں بولن دینا. کیوں جی کیوں بولن دئیے اسی؟ اس واسطے نہ مسائل نو سمجھن دی کوشش کرو. جڑے ساڈے علماء نے میدان اپنا اپنا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. کام کردے پے نے سانو چاہیے اس حساب دے نال انہاں نو سپورٹ کریے. ہر بندے دا اپنا شوق ہوندا ہے, اس شوق دے مطابق کم کر. زندہ باد. سمجھ آ گئی ہے. آؤ ہن اگلی بات جڑی میں کر رہا ہوں میرے عزیز, حالت اتھوں تک ابتر ہے. گھراں دے اندر کہانیاں آ گئیاں قرآن دی جگہ تے, نوجواناں دے ہتھاں چ کڑے آ گئے سکھاں والے, اور ساڈیاں برکتاں لین دے طریقے کہ اپنا چنگی مجھ ہوے, چنگی گاں ہوے, چنگا ٹریکٹر ہوے, او دے سامنے پولے لٹک رہے نے. مکان بنا کے پرانیاں کنیاں مودیاں مریندے نہیں. اے مسلمان, اے مسلماناں دی حالت ہے. اے جے مسلمان. اور اللہ فرماندا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سارے حضرات؟ میرے عزیز کتنے چلے گئے ہو یار؟ نبی پاک علیہ السلام دے دین دی طرف آ جاؤ. اور پتہ ہے کتنا حسین دین ہے. سناما حدیث کو دو حدیث سنانا پر پہلے سن تاکہ تینوں پتہ لگے دین اسلام دا حسن کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرے صحیح طریقے دے نال, یعنی وضو دے جڑے فرائض واجبات اور سنتا نے تحمل دے نال اچھے انداز دے نال وضو کرے, فرمایا اس تو بعد شہادت آکھے, مطلب دعا کلمہ چا پڑھے, آسان لفظاں دے وچ آدا پیا. فرمایا اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے. یہ مسلم شریف دی حدیث ہے. اچھا ایتھے غلطی عوام دی او بھی سن لو. بس اوقات نہ اشہد اللہ الہ الا اللہ این کر. اچھا میں کئیاں نوں ویکھیا چھت تے کرنا تے باہر نکل کے مسجد دے ویڑے چا کے تے مڑ اشہد اللہ. جی بیٹھے ہو بولو تو صحیح نا, یہ جہالت ہے ساری. یہ اشہد اللہ الہ, آپ جہاں بیٹھے آپ ایسے اشہد اللہ الہ کہہ سکتے ہیں. آپ نہ بھی اٹھائیں, انگلی اٹھانا کو ضروری نہیں ہے. منہ نال بولے اچھا سارا ہو گیا. سمجھ آئیے, انگلی اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے بابا جی. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. چے جائے کہ آسمان لبنا تو بیرانڈے جو باہر آ کے ای کر کے دیکھنا. کیا ڈرامے کرتے ہیں یار, کبھی دین سیکھیا کرو بھائی. وضو کیتا بس صرف دوسرا کلمہ پڑھ اللہ اللہ تے غیر صلی اللہ. تے وضو صحیح کرنے دا طریقہ بھی ہونا چاہیے. یہ جی منہ تے پانی نہ پا کے نال ترے احمد آپ پہ ہوندا پیو گے. سمجھ نہیں آتی پھر چھٹے مار بھی ہواڈی گواڈی سارے نمدے پے. اچھا ایک آج تک غلطی نہیں ہے. میں ادھر وکھیا ہے گل چھڑی ہے تو میں تمہیں سنا رہا ہوں. ساری جہالت کتوں تک اپنی کھلوتی ہے. وضو کر کے نا, وضو کر کے مطلب جب وضو باواں شاواں دھو کے تو مڑ پانی لے کے یار کی باواں تو وہ جڑیاں تو دھوتی کھلوتی پانی گات کے جدو لوٹیا نال ہوندا سی نا ادو ایتھے گات کے انج کردے سن, تے ہاتھ پھیردے سن. ہن تے ٹوٹی ایتھے رکھ کے انج کر سکدا. جی جی اے ساڈی حالت ہے جناب. دل گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ او جی ترکی بیٹھے. خدا دے بندے ہو سمجھ لو کدی اے میں تانوں جڑی پہلے گل کیتی سی بھی تقریراں ہوندیاں نے تربیتی نشست. اسی کوئی سکھ کے اصل لینے چسکے تے چسکے والے تے مڑ چسکے والیاں گلاں کر دین. اس واسطے اسی نہ عمل دے رہے تے نہ عقیدے دے رہے. اللہ بچ جا چسکے والا تو چنگا رہے گا میرے بھائی. سمجھو یار, سمجھن کی کوشش کرو اور محبوب پاک علیہ السلام دے سچے غلام بن. ساڈے دین اسلام دا حسن ہے. دوسری روایت تانوں سنا دیواں اور اے بھی مسلم دے وچوں سنے نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اے ہن محفلاں چاون والے بندے جڑے عمومی طور تے مولویاں کو کوئی نہ سن سو کیویں سنا میں. نقیب نات خان تے مڑ ظاہر سی بات ہے انہاں جدوں پڑھیا نہیں دین تو انہاں نوں بیچاریاں نوں کی پتہ ہے, سن کے انہاں گزارا کرنا ہے. بہت کم لوگ ہیں جڑا درسامی ہون شاید, لیکن حقیقت ہے جڑا نبی پاک فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے سہ جاوے اللہ تعالیٰ ادھی رات عبادت دا ثواب انہوں عطا فرمائے.
اگلی گل بھی سن تے جڑا بندہ اٹھی کے فجر چا پڑھے اللہ تعالیٰ باقی ادھی رات دی عبادت دا ثواب بھی عطا فرما دے. تو صرف عشاء پڑھ کے سائیں جانا اٹھی کے فجر چا پڑھی ساری رات دا ثواب ہے. اور اگلا جملہ ایس تو مولوی بیان نہیں کرتے سن لے اے ہن جتنے آپ بیٹھے ہیں اگر آپ عشاء پڑھ کے نہیں آئے تو چل کے فجر نہیں پڑھنی تو دسو کی دے آئے بے شک 5-6 بولے باقی چوک ہن ساتھ بس سوئیں. ہاں اصل قصور ہی یہ ہے. سدنا تو تسی مینوں آئندہ تو کوئی نہیں تے میں بھی ہن حوصلے نال ہی ٹائم دے ساں. ہاں اے میں تانوں دساں اے بھی ایک وچ گل ہے او میں کردا نہیں میں کیوں آکھیا وہ تو صحیح نہ سبحان اللہ. لیکن جڑی گل میں تانوں کردا پیا نا اونوں سمجھ ذرا آیا تی پڑھ کے نہیں آئے جانا تے فجر چل کے نہیں پڑھنی. دس ہوئے کہ نو دھوکھا دینا آیا ہے دس کے نو دھوکھا دینا ہے. میرے بھائی اپنے آپ دھوکھا کردا پے ہیں تینوں یہ بندے نہ دسن یہ بڑی جرت دے نال مسئلے دسنے پاؤندے. نماز فرض ہے اے محفل سنت بھی نہیں مستحب ہے یاد رکھ لو. اچھا عمل ہے کر لو ثواب ہے نہ کرو گناہ کوئی نہیں لیکن جڑا کردا ہے انہوں برا نہیں آکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی. محفل چونا اچھی بات ہے بندہ آ کے کوئی ذوق شوق وچ جاندا ہے لیکن وہ ذوق شوق والا کام بھی تے ہوے نا. سٹیج ساڈا ہوندا ہے تے نعت خان سانو چوک کے پدرے نا جولیے سڑدے پے. سٹیج ساڈا ہوندا ہے تے مولوی اوروں نوں پتہ نہیں میں تقریر کے کرنی ہے. سٹیج ساڈا ہے نقیب اوروں نوں بس اکو ہی ہے حمد نعت قصیدہ مولا علی دا وچلے تریاں نوں پڑھدا ہی نہیں. جنہاں نوں اللہ توفیق دیندا وہ پڑھ دے. یہ مجموعی طور تے میں گل کر رہا ہوں. اے سانو جاگنا پوسی بولو تے صحیح چاہ. ساڈے کامران بھائی اچھی نقابت کر دن اور باقی دوست بھی علماء بیٹھن. ساڈا ایک اور مسئلہ بھی ہے نعت خانہ نقیباں تے خطیباں دا. جی او جے پیر ویکھیو ہو جی تقریر کیوں بھی انہیں جی جی او جے بندہ ویکھیو ہو جی تقریر. خدا دا خوف کرو یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسی سنی ہیں سانو سنیت تے قائم رہنا چاہیے اور او دے مطابق سانو پیغام دینا چاہیے میرے بھائی. لیکن ساڈے ہاں سیانے آدھن تاند نہیں تانی ونگی ہوئی کھڑوتے جبکہ سانو اس ٹائم شدید اصلاح دی ضرورت ہے اور بالخصوص اعتقادیات دے حوالے دے نال اور اس تو بعد اپنے جمی معاملات دے حوالے دے نال. نعرہ تکبیر مفتی صاحب آئے نے. الحمدللہ فخر اہل سنت شیر اہل سنت ناز اہل سنت سفیر اسلام حضرت علامہ مفتی اللہ بچایا رضوی قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ مظفر گڑھ دی سرزمین تو آپ تشریف لائے دل دی اتھا گرائیاں نال خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا سجا نامن اکھی ٹھرن. بسم اللہ. ماشاءاللہ تشریف رکھو. ساڈی محفل دے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بچایا صاحب دام اقبال ہو آپ تشریف لے کے آئے. ساڈی محفل دی رونق ودی حسن ودیا اور اللہ دے فضل دے نال اے سریکی بیٹھ دے انہاں علماء دے وچوں ہیں جنہاں نوں اللہ نے خوب صلاحیت عطا فرمائیاں اور ہر طبقہ ہائے فکر دے سامنے چل کے کلمہ حق بھی بلند کر دیں اور دین متین دی خدمت بھی احسن انداز دے نال انجام دے دے پہن. اللہ کریم انہاں دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے اور بالخصوص اس علاقے دے اندر اور بالعموم تمام اہل سنت انہاں دے فیوز و برکات تو مستفید ہوئے. اللہ کریم تمام علماء اہل سنت جتنے بھی صحیح العقائد صحیح العمال صحیح الافعال ہیں انہاں ساریاں دا سایہ ساڈے سراں تے دراز فرما چھڑے. توجہ ہے میرے عزیزاں دی جڑی میں آپ دے سامنے گل کر رہا سی میں گل کردا پیا سانو حکم ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت مبارک تے عمل کرن دا لیکن اسی رسماں لے کے ٹر پے. اور اے جڑی میں گل کیتی نا مسلم شریف دے اندر روایت عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سہ جا ادھی رات عبادت دا ثواب ہے. اٹھ کے فجر پڑھ لا با جماعت پھر ادھی رات دا ثواب ہے. لیکن ساڈے ہاں اس چیز نوں اے ویکھ لو اتنے بندے بیٹھے میں صرف سوال کیتا ہے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے کیونکہ گناہ دا اقرار بھی گناہ ہوندا ہے. صرف اپنے من نو پوچھ کے من نو جواب دے. اسی اگر عشاء نہیں پڑھی چل کے فجر نہیں پڑھنی دسو کدے آئے ہیں لیکن 5-4 بندے باقی چوب یار گل تو ٹھیک ہے پر ہوں تو کو ہور سنا
سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ انج نہ کر میرے بھائی. اج کل تے شادیاں اگر ویکھا تھوڑی جی کسی نے خوشی مل جاوے ہن الیکشن آندے پین ہر چوکے ڈھول والے بیٹھے ہو سن ہیں اور یہ ڈھول کھڑے کھڑے کے تہاڈا آ حال ہویا ہر چوک وچ یا رسول اللہ دے نعرے ہوندے تا یہ کام. میں آپ دے آمن تو پہلے بھی حضرت گل کی تھی اور میں مت کردا پیا ساڈی قوم دا قصور ہے وے. توجہ ہے سارے حضرات دی؟ ساڈی قوم دا قصور ہے وے. جزاک اللہ. نبی پاک دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو جس دیاڑے تسی نبی پاک دے نام تے لا دیتے چاس اس دیاڑے ہونے اصل مسئلہ. میرے بھائی اس دین دے حسن نو سمجھ اور اے دے وچ جتنا ہو سکتا ہے اپنا کردار بھی ادا کر اور اپنے آپ نو حضور دا سچا غلام بھی بنا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ عزیزان گرامی قدر میں بالکل آخری بات جناب دے سامنے کرنا چاہنا اس دین اسلام دے حسن دے نال. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ دی تفسیر چک لو تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا ہن سنیا ہے انشاءاللہ باقی دی راندی کھوندی گل بھی تانوں سمجھ آ جائے گی. پہلے میں اپنے حساب دے نال کر دینا جڑے ساڈے اپنے ذاتی معاملات. ہن ذرا اس بات تے بھی توجہ فرمانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی پانی منگے تو دے دیویا ہے جلے کوئی لون منگے تو دے دیویا ہے. توجہ ہے سارے بھائی؟ اور جس ویلے کوئی تواڈے کول آگ منگے تو دے دیویا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ام المومنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جدوں پیش کیتا نا یہ حدیث شریف تے آقا کریم علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کر دیاں حضور اے ارشاد فرماؤ بھی یہ پانی تے لون تے اگ یہ کوئی مہنگیاں چیزاں نہیں عمومی طور تے گھراں دے وچ بالکل فری ہوندیاں تے حضور انعام دے دیون دا آپ حکم ارشاد فرما رہے ہو تے اے دے اوتے بھی کوئی ثواب ڈیندا ہے. میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ذرا غور دے نال سنیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ جب کوئی کسی کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پانی پیوایا کر کسی غریب واسطے انتظام کیتا کر. سمجھ آ رہی؟ اور جتنے بیٹھے اپنے بہنا بھراواں دے نال زمیناں تے لڑ دیو جناب بوکیاں دے وچ کھڑے ہو جاندے ہو ٹکے دے وچ کھڑے ہو جاندے ہو اے پانی تو میں تینوں نہیں کر دینا اوے بندہ بن یار اوے وقت دا شمر تے یزید نہ بن اگر بننا ہی تے غلام حسین بن. سمجھ آئی آپ رات نو میرے عزیز پانی پیوا پانی دے پانی واسطے آسانی پیدا کر. دوسری بات ایتھے نا کہ صوفیانہ نقطہ بھی سن لو گرمیاں آمدیاں پئیاں نا اپنے گھر دے وچ 2-3 جگہ تے چھوٹے چھوٹے برتن دے وچ پانی بھر کے رکھیا چا کرو پکھو شو دے اڑدے آندے کدیں پانی نہیں لبدا پی لئی سن تیری نیت صحیح ہوئی نا تینوں ثواب ملے گا اور خیر و برکت ہوے گی. سمجھ آ رہی ہے نکی جی گل ہے بہت وڈی گل. دوسری گل فرما جلے کو لون منگے دے چھڑیا ہے عمومی طور تے گھر مک جاندا ہے بس اوقات توجہ نہیں راندی عورتاں دی اواڈن گواڈن کوئی عورتاں کول اگر عورتاں سن رہیاں نہیں تے تساں گھر دسیا ہے چا بھی کدی انہاں نوں اگیوں تنگ نہیں کرنا ہے جی تسی موبائل لئی ودی ہو تے بیلے سارے کول ہیں تے تواڈے کول سکوٹر وی ہیں تے بیل بجے راندے تساں لون نہیں لیا سکدے تے فلانا او گلاں نہ سنا جے کو آ گئی تے دے چھڈ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے یعنی دودھ بھی دینا تے مینگنا گھت کے اساں مینگنا نہیں نال دو بوک وچ دھوڑ دے بھی گھت لینے روئی نے نیکی کر پر طریقہ کر لون دے دیو جملہ سن میرے کریم آقا دا فرمایا جس لے کو لون لے جاوے نا جتنی دیر تک اس لون تے ٹکر پکدا راسی اللہ نو خیرات کرن دا ثواب تانوں عطا فرماتا راسی. ٹکر نہ پکایا انہاں کھادا ثواب تینوں ڈھیندیا رہنا. دین اسلام دا حسن سمجھ اپنی ذمہ داری سمجھ اسی کی کرنا ہے. آخری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس لے کو آگ منگے تے دیویا ہے چا اے تے ہن آئی دا زمانہ ہے نا کہ دے وچ ویکھیا جاوے ڈبیاں آ گئیاں ماچساں آ گئیاں تیلیاں آ گئیاں اس لے تے کچھ بھی نہ ہوندا انگارے لے کے تو جناب علی اپنا او جویں آدے سوترا لایا جاندا تے ہن ڈبیاں آ گئیاں لیکن فرمایا کہ جے کو آگ منگے تے ہو چا حضور دا کتنا ثواب ہے. فرمایا اس آگ دے نال جڑی تواڈے دتیاں بھڑکی تو جلدی رہی چولہے والی جتنا دیر اس تے روٹیاں پکدیاں راسن اللہ تانوں خیرات کرن دا ثواب عطا فرماتا رہے گا. لیکن آخری گل لون دینا ہے لون لاؤنا نہیں.
بڑی گل ہے جی. چلو خیر بہرحال سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو نہ صحیح. بسم اللہ جی. لون دینا ہے، لون لاؤنا آگے نے بوٹیاں کر کے مطلب لون لاما تا ہی کراؤ بندے دا پتر بن گیا. میں پہلے دسیا مزاج دے فرعون اور یزید نہ بنو، مزاج دے غلام حسین بنو تو مڑ سواد ہوتا ہے. کانچا سوندی ہے. اور اگلی بات، ہر شے مانگی ہوگی. سگریٹ دی ڈبی سنیا 500 ٹپی بدی ہے بھائی واہ. اور چسا لو نویں پاکستان تے پرانے دیاں ایتھے حضور دا نظام ہوندا تے اج کچھ بھی نہ ہویا. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے 500 ٹپ گئے، میں کہ بھاویں 5000 ٹپ جاوے نہ پینے آ نہ رولا بندا ہے. پہلی تے گل ہے. اور دوسری گل توجہ طلب اے وے میں کہ فکری گل کر لئیے نا، سگریٹاں دی ڈبی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. آ دوئی ڈبی جڑی آ اے بھی 500 دی ہے. نہیں بڑیا یہ تو 50 روپیہ دی. لیکن میرا ایک سوال ہے چھوٹا جہا، یہ دے وچ کو 250 یا 250 یا 150 یا 100 تیلی بھی ہوندی ہے، لیکن یہ دے باوجود یہ 50 دی ہے. حالانکہ دا کام بھی بڑا خاص ہے. تو 1000 دی ڈبی سگریٹاں دی لے لا، یہ 50 والی تیلی نہ ہوئے تو منہ تو نہیں رکھ. میری گل سمجھنے دی کوشش کر. میں کوئی پیغام دوں گا. گرامی قدر حضرات، کی آخو تاری صاحب، میں کیا آخوں اب یہ سگریٹاں دی ڈبی تو مہنگی ہو گئی، باقی ہر شے مہنگی ہو گئی، آئے ڈبی تیلیاں والی کیوں نہیں مہنگی ہوئی؟ اوکے نہیں یہ تو مینوں نہیں پتا. تھوڑی آخری گل ہے یہ سمجھ آ جانے تا. ایتھے ایک فلسفی نے بڑی ٹاپ دی گل لکھی ہے، میں یاد آ گئی تو سنا دینا. اس آخیا بھائی جان گل ہے جڑے اگ لاؤندے نا انہاں دا مول نہیں وددا. لو بھائی جان اے آخری جملہ تینوں تساں یاد رکھنا ہے. بھاویں تو استاد ہیں تے بھاویں تو پیو ہیں تے بھاویں تو مولوی ہیں تے بھاویں تو ناخواں تے بھاویں تو پیر تے بھاویں کسی جماعت دا لیڈر ہیں تے بھاویں تو پیندا فیڈر ہے، جو مرضی ہیں، اگر تیری طبیعت دے اندر اگ لانا ہے بھئی تو گل نو تلے آمن ہی نہیں دیندا، اینو جڑیا کھلوتا ہے تو پتر تیرا مول نہیں ودنا. یاد رکھ لے جے تیری طبیعت دے اندر ٹھہراؤ، پیار، محبت، گل سمجھنا سمجھ آئی، یہ سارا کچھ ہوئے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تیرا مول بچ جائے گا. مر بھی جائے گا نا تے کوئی نہ مر سے، لوکاں دے دلاں دے وچ زندہ رہے گا. اپنے کردار نو بدلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام بن جاؤ. اور جڑی میں ابتدا تو لے کے ہن تک گل کیتی ہے سارے یاد رکھو. ابتدا دے وچ دین، اس تو بعد ختم نبوت، اس تو بعد نظام مصطفیٰ، اور اس تو بعد اسی آپس دے معاملات اور رسم رواجاں. اے میں 6 موضوع تواڈے سامنے رکھے، میں امید کرے سا کہ انہاں دے تے عمل کرے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.